27 کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو، اپنے پیارے محبوب کو لامکاں پہ بلا کے اپنا معراج کروایا۔ وہ مالک کہ جس کی یاد سے ہر وقت دل معمور تھا، وہ خالق کائنات کہ جس کے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، جس کی توحید، وحدانیت اور صمدیت کا درس دیتے ہوئے تیرے میرے لجپال آقا کبھی جبل ابو قبیس پہ، کبھی عکاظ کی منڈیوں میں، کبھی عرفات کے میدان میں، کبھی حرم شریف کے سین میں، کبھی طائف کے بازاروں میں، کبھی مکہ کے کوثاروں میں، کبھی مکہ کی وادیوں میں، کبھی گرد و نواح کی بستیوں میں، جگہ جگہ، نگر نگر، گلی گلی اللہ رب العالمین کی توحید کا پرچم لہرا رہے تھے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور صمدیت کا درس بندگان خدا کو دے رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، حکمت معراج میں بہت ساری باتیں علماء کرام نے تحریر فرمائی ہیں۔ مورخین، محدثین اور مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ معراج شریف کی ایک حکمت تو یہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دن حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد اور سوز کو خالق کائنات نے دیکھا کہ میرا محبوب کس قدر بے قرار ہے کہ رب العالمین میری امت کو بخش دے، تو رب العالمین نے حضور کی امت کو بخشش کو مشروط فرما دیا۔ خالق کائنات نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ اے جبرائیل، آپ جائیں اور جا کر میرے محبوب کو فرما دیں کہ آئے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، خالق کائنات نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور آپ کی امت کی بخشش اللہ رب العالمین نے آپ کی شب بیداری پر موقوف فرما دی ہے۔ جتنی آپ کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رات کے وقت دعا کریں گے، اتنی کثرت کے ساتھ اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ اگر آپ نے چوتھائی امت بخشوانی ہے تو آپ چوتھائی رات اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں اور باقی رات کے 3 حصے آپ آرام کریں۔ اگر آپ نے تہائی امت بخشوانی ہے تو آپ تہائی رات اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کے لیے مناجات کریں اور باقی کا وقت آرام کریں۔ اگر آپ نے آدھی امت کو بخشوانا ہے تو آپ آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں اور باقی آدھی رات آپ آرام فرمائیں۔ اگر آپ نے 2 تہائی امت کو بخشوانا ہے تو آپ 2 تہائی رات اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کے لیے مناجات کریں اور باقی کا وقت آپ آرام کریں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ساری امت کو بخش دیا جائے تو آپ ساری رات اپنی امت کی بخشش کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات کریں تو اللہ پاک آپ کی ساری امت کو بخش دے گا۔ تو تیرے میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم چوتھائی نہیں، 2 تہائی نہیں، آدھی نہیں، بلکہ پوری امت اللہ سے بخشوانا چاہتے تھے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر استراحت کو لپیٹ دیا، سارا دن دین کی تبلیغ کرتے ہوئے گزرتا، لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام سناتے ہوئے گزرتا، اور پوری رات اپنی امت کی بخشش کی دعا میں گزر جاتی۔ جب سارا دن اور ساری رات یہ معاملہ ہوا تو آقا کے مبارک پاؤں جو تھے وہ متورم ہو گئے۔ اتنی کثیر تعداد میں حضور نے اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مناجات کی کہ پوری رات 2 نفلوں میں گزر جاتی اور ایک ہی اللہ کی بارگاہ میں التجا ہوتی اور دعا ہوتی کہ مالک کائنات میری امت کو بخش دے، میری امت کے عملوں کی طرف نہ دیکھ، یا اللہ میرے ان برستے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ لے اور ان کے صدقے سے میری امت کی بخشش فرما دے۔ امت جو غفلت کی نیند سو گئی، دن کو بھی غفلت کی نیند سو گئی، رات کو بھی غفلت کی نیند سو گئی، اس امت کی بخشش کے لیے اس امت کے لجپال آقا نے کتنی دعائیں فرمائیں۔
ساری ساری رات حضور اس امت کی بخشش کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ عرش کے فرشتوں نے جب اس منظر کو دیکھا اور جنت کی حوروں نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلکنے لگے، اور انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ معروضات پیش کیں کہ پروردگار عالم، حیرت کی بات یہ ہے کہ گناہ امت کرتی ہے اور رو رو کے اس امت کی بخشش کی دعائیں تیرا محبوب کرتا ہے، جس کو تو نے معصوم بنایا ہے۔ پروردگار عالم، ساری ساری رات تیرا یار نہ آرام کرتا ہے، نہ سارا سارا دن تیرا محبوب آرام کرتا ہے، سارا سارا دن بھی ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، دین کی تبلیغ میں گزر جاتا ہے، اور تیری توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے کریا کریا، نگر نگر، بستی بستی، جگہ جگہ تیرا محبوب تیری توحید کے نعرے لگا رہا ہے اور تیرا پیغام سنا رہا ہے، اور ساری ساری رات پھر امت کی فکر میں اپنی اس امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم، یہ ماجرا کیا ہے؟ اب عرش کا رب جو تھا اس نے بھی اپنے محبوب کی اس حالت کو دیکھا تو خالق کائنات نے قرآن نازل فرما دیا۔ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آئے میرے کالی کملی والے محبوب، آپ ساری ساری رات نہ جاگا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رات کو قیام نہ کریں، آپ قیام کریں، مگر الا قلیلا، تھوڑی رات قیام کریں۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ آدھی رات جاگ لیں، 2/3 حصہ جاگ لیں، یا 1/4 حصہ جاگیں۔ آئے محبوب، آپ جاگے نہ جاگے، ہم آپ کی امت کو بخش دیں گے۔ اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ کثرت کے ساتھ میری عبادت کرے، میری بارگاہ میں مناجات کرے، میری بارگاہ میں التجا کرے، میری بارگاہ میں دست سوال دراز کرے، میری بارگاہ کا بھیکاری بنے، میری بارگاہ کا سوالی بنے، میری بارگاہ کا منگتا بنے، اور میری بارگاہ میں وہ مانگتا رہے اور میں اسے دیتا رہوں۔ مگر یہاں نظام عجیب ہے، پہلے خود ہی فرمایا کہ محبوب آپ جتنی رات جاگ کے مناجات کریں گے اتنی امت کو بخش دیں گے، اور اب خود ہی رب العالمین فرماتا ہے کہ نہیں میرا سونا، تو نہ جاگا کر ساری رات، پیارے تو سو بھی جایا کر، محبوب تو آرام بھی کر لیا کر، ساری ساری رات تو نہ جاگا کرنا۔ یہ تیرا ساری ساری رات جاگنا اور اپنی امت کی بخشش کے لیے مناجات کرنا اور دعائیں کرنا، اے محبوبہ اب میں رب رب ہو کے کہتا ہوں کہ تو جتنا مرضی جاگ لے، 1/4 جاگ لے، 1/3 جاگ لے، نصف رات جاگ لے، 2/3 جاگ لے، پیارے تو جاگ نہ جاگ، ہم آپ کی امت ساری کی ساری کو بخش دیں گے۔ این یبعثا کا رب کا مقام محمودا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود مقام شفاعت کو کہتے ہیں کہ محبوب آپ کی امت کی بخشش آپ کی شفاعت پر موقوف ہے، آپ جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے ہم اس کی بخشش کرتے جائیں گے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، آج تو سبھی فریاد کریں گے نا، جب معاشر کا دن ہوگا تو یہاں تو کوئی نہیں نا، یہاں حسب و نسب تو کام نہیں آئے گا، یہاں دنیا کا مال و دولت تو کام نہیں آئے گا، یہاں دنیا کا عہدہ، کرسی، جاہ و جلال، شکیل، یہ چیزیں تو کام نہیں آئیں گی۔ یہاں تو کام آئے گا تو کون کام آئے گا؟ یہاں تو مدینے کا تاجدار کام آئے گا۔ گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے۔ تیرے میرے لجپال نبی یہ نہیں فرمائیں گے کہ جاؤ کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے دروازے پہ جاؤ، نہیں نہیں، حضور فرمائیں گے او میرے امتیو تم پریشان کیوں ہوتے ہو، آیا ہوں میں آیا، آیا ہوں میں آیا، آیا ہوں میں آیا سرکار کہیں گے۔ تو سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں، معاشر کا میدان مقام معبود کا تخت لگایا گیا، اور محبوب کے حسن پہ جو 70,000 پردے تھے آج وہ سارے پردے ہٹا دیے گئے۔ آج جنت کی حوریں بھی اس محبوب کے حسن کو دیکھ کے رشک کرتی ہیں، عرش کے فرشتے بھی اس محبوب کے جمال کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں، اور زمانہ جب حضور کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے تو دم بخود ہو کے رہ جاتا ہے۔ معاشر کے میدان میں ایک عجیب حشر بپا ہوگا جب حضور کے حسن سے سارے پردے اٹھیں گے، مگر وہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جائیں گے، اور ایک ہی التجا ہوگی، ایک ہی دعا ہوگی۔ جب ہر طرف نفسی نفسی کی آوازیں ہوں گی تو ایک آواز آئے گی، امتی
امتی امتی۔ آج انبیاء بھی نفسی 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 پکار رہے ہیں، اولیاء بھی نفسی 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 پکار رہے ہیں۔ ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بچا، نفسی نفسی نفسی۔ مگر میدان معاشر میں ایک ایسی آواز ہے کہ نفسی کے الفاظ جس کی زبان پر نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا جس کی زبان پر نہیں ہے، اپنے احباب کے لیے دعا جس زبان پر نہیں ہے، اپنے اصحاب کے لیے دعا جس زبان پر نہیں ہے، اگر دعا ہے تو وہ کیا ہے؟ امتی امتی امتی۔ یا اللہ میری اولاد کو تو نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا، میری بیٹی کو تو نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا، میرے نواسوں کو تو نے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا، میرے ابو بکر عمر کو تو نے جنت کے بوڑھوں کا سردار بنا دیا، میرے اصحاب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا۔ مولا تو ان سے راضی ہو گیا، وہ تجھ سے راضی ہو گئے۔ آج تو دعا میری ان گناہگاروں کے لیے ہے، آج تو دعا ان گناہگاروں کے لیے ہے کہ یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے، میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے۔ سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں، امت کے لیے بخشش کا اصرار کریں گے۔ جب ادھر یہ اصرار ہوگا تو پھر ادھر سے آواز کیا آئے گی کہ پیارے یہ قہر و غضب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے۔ محبوبہ سر سجدے سے اٹھا لے، سونیا سر سجدے سے اٹھا لے۔ آج رونے کا دن تیرے لیے نہیں ہے پیارے، آج تو دنیا کو دکھانا یہ ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آج تو زمانے کو دکھانا یہ ہے کہ ہم نے اس محبوب کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ یہ قہر و غضب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ آئے محبوب آپ جسے تجھے کہہ دے کہ یہ میرا ہے، میں رب ہو کے کہہ دوں گا کہ پیارے جو تیرا ہے وہی میرا ہے۔ تو ساری ساری رات پیارے آپ نہ جاگا کریں، آپ جاگے نہ جاگے، ہم آپ کی ساری امت کو بخش دیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا، مگر پھر بھی تیرے میرے لجپال آقا ساری رات جاگ کے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو رب نے چاہا کہ اب میں اپنے محبوب کو بلاؤں، لا مقام پہ بلا کے اپنے حبیب کو یہ دکھاؤں کہ میرا سونا جس امت کی بخشش کے لیے تو دعائیں کر رہا ہے، آ نہ ذرا دیکھ تو صحیح تیری امت کے لیے ہم نے انعام کیا کیا رکھے ہیں، کیا کیا نوازشات رکھی ہیں، کیا کیا تیرے صدقے ہم انہیں عطا فرمائیں گے۔ آ ذرا دیکھ لے، جنت کا مشاہدہ بھی کر لے اور اپنے یاروں اور اپنے پیاروں کے گھر بھی جنت میں دیکھ لے۔ حضور نے فرمایا نہیں کہ علی تیرا گھر میرے گھر کے جنت میں بالکل سامنے ہوگا۔ حضور میرے آقا فرماتے ہیں نا، علی تیرا گھر میرے گھر کے جنت میں بالکل سامنے ہوگا۔ ایک موتی سے حضور فرماتے ہیں میں نے ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو فرشتے نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کے غلام عمر کا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں سونیا پھر آپ اندر نہیں گئے؟ فرمایا نہیں عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، سونیا آپ سے میں بھلا غیرت کروں گا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں کہ قیامت کے دن جب وہ پورے جلال پہ ہوگا تو میں ابو بکر کے ہاتھ سے پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دوں گا، میں کہوں گا یا اللہ میری امت کا حساب شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میرے ابو بکر کا حساب لے لیں۔ تو اللہ جب ابو بکر کو دیکھے گا تو اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کے محبوب نے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صدقے سے حضور کی امت کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، حضور کی امت کو یہ عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، حضور کی امت کو یہ عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے آقا فرماتے نہیں کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے کہ جس کے قدموں کی آواز جنت سے آ رہی ہے؟ عرض کی سونیا یہ تیرا غلام بلال ہے جو چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آواز جنت سے آتی ہے۔ تو خالق کائنات نے چاہا کہ میں محبوب کو دکھا دوں کہ پیارے جس امت کے لیے تو رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، محبوبہ آ نہ ذرا دیکھ تو صحیح کہ ہم نے تیرے صدقے تیری شفاعت سے اس امت کے لیے انعام کیا کیا رکھے ہیں۔ اور دوسری حکمت جو علماء بیان فرماتے ہیں معراج شریف کی وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کا دن جب سورج سوے میل پہ ہوگا، زمین تپ تپ کے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی اور میزان عدل بھی لگا ہوگا، تو وہاں جس دن آپ عدالت بیسی تے تل تل لکھیا برسی، وہاں تو جناب فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔
جہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ایک ایک پل کا حساب ہوگا، ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا، ایک ایک بات کی جواب طلبی ہوگی۔ یہاں تو جناب کوئی نہیں، نہ یہاں سفارش چلے گی، نہ یہاں فدیہ چلے گا، نہ یہاں کوئی عہدہ اور کسی کے جاہ و جلال اور وجاہت کی وجہ سے کسی کو معافی ملے گی۔ یہاں تو مصطفیٰ کی غلامی سے ہی نجات ملے گی۔ تو جس دن وہ مقام ہوگا، معاشر کا میدان بپا ہوگا، اور جہنم جو تھا وہ منہ زور گھوڑے کی طرح جو آج بھی دوڑ رہا ہے اور کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے میں تیرے نافرمانوں پہ چڑھ جاؤں، اور اللہ کے محبوب کی رحمت کی وجہ سے اور اس محبوب کی رحمت کی چادر کی وجہ سے خالق کائنات اس امت پر عذاب نازل نہیں فرما رہا۔ تو جب محشر کا میدان ایسے لگے گا اور لوگ اپنی قبروں سے برہنہ اٹھیں گے اور 50,000 سال تک وہ ٹکٹکی باندھ کر آسمان کی طرف دیکھیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، فریاد کریں گے یا اللہ حساب کتاب شروع فرما، حساب کتاب شروع فرما۔ اتنا روئیں گے کہ آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے اور آنسوؤں کی جگہ پہ خون آنا شروع ہو جائے گا، اور ایک ہی التجا ہوگی یا اللہ حساب شروع فرما، حساب شروع فرما۔ جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی تو اللہ کے محبوب اس وقت بھی امتی 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 کہیں گے۔ کبھی میزان عدل پہ کھڑے ہوں گے تو جیب سے درود والی پرچیاں نکال کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھتے ہوں گے، کبھی اپنی پیاسی امت کو کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے، اور کبھی جناب پل صراط پہ کھڑے ہو کے رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، اور کبھی مقام محمود کے تخت پہ بیٹھ کے جو اپنے غلام اور عاشق ہیں حضور انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرما رہے ہوں گے۔ تو اللہ پاک کو یہ مرتبہ اور مقام جو اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا، حالانکہ جو چیز اچانک دیکھی جاتی ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب آپ اپنی زوجہ کو لے کے مدین سے نکلے دوبارہ مصر کی طرف آئے، تو جب جنگل میں آئے تو وہاں آپ کی بیوی کو تکلیف شروع ہو گئی دردے سے، تو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اپنی زوجہ کو کہ یہاں ٹھہر، میں کوئی آگ لے کے آؤں اور جذبہ یا کوئی آگ کا انگارہ لے کے آؤں تاکہ تو اسے تاپے۔ جب دور نظر پڑی تو آپ کو ایک روشن وادی نظر آئی، آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ جب آپ وہاں گئے تو آپ دیکھتے کیا ہیں کہ ہر طرف ہریالی ہے، گھاس ہے، خوبصورت منظر ہے، اور وہاں جناب ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی آگ ہے جو نہ اس درختوں کو جلاتی ہے نہ گھاس کو جلاتی ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ جب طور پہاڑ پہ جاتے ہیں تو پھر جواب کیا آتا ہے کہ اے موسیٰ گھبرا نہ، آن اللہ، میں تو تیرا رب ہوں، میں تو تیرا اللہ ہوں، میں تو تیرا مالک ہوں۔ اللہ سے ہم کلام ہوئے اور رب کی طرف سے حکم آ گیا، اب آپ جائیے مصر میں، بے خوف و خطر ہو کے جائیے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے پروردگار وہاں تو میں نے ایک بندے کو بھی مارا ہے، اور فرعون کی ذریت، حکومت بھی فرعون کے پاس ہے، اقتدار بھی فرعون کے پاس ہے، بادشاہی بھی فرعون کے پاس ہے، تو لشکر جرار بھی فرعون کے پاس ہے، تو میں ان کا ایسے مقابلہ کیسے کروں گا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ آئے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے۔ فرمایا اس کو زمین پر پھینک۔ جب آپ نے زمین پر پھینکی نا لاٹھی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جب بہت بڑا اژدہا بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام اس اژدہا کو دیکھ کے آپ دوڑے۔ جب آپ دوڑے تو خالق کائنات نے فرمایا لا تخف موسیٰ، اس سے خوف نہ کر، اسے ہاتھ لگا۔ جب دوبارہ اس کو ہاتھ لگایا تو وہ اسی طرح لاٹھی بن گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب منظر نہ دیکھا تھا، وہ اژدہا دیکھا تو اچانک ڈر گئے، گھبرا گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور خوف زدہ ہو کے دوڑے اور بھاگے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، اتنی سپیڈ اور اتنی تیزی سے دوڑے کہ آپ نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اور جب میرے رب نے وہ منظر دکھا دیا اور فرمایا اب اس کو ہاتھ میں پکڑ لے، جب ہاتھ لگایا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ فرمایا یہ معجزہ ہے، یہ لے جاؤ فرعون کے دربار میں چلے جاؤ۔ جادوگروں کا دور تھا، فرعون نے اپنے جادوگر بلا لیے۔ جب جادوگر بلا لیے انہوں نے رسیاں پھینکی، جب رسیاں پھینکی تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ دنیا دم بخود رہ گئی کہ یہ عجیب بات ہے کہ رسیوں کے سانپ بن گئے، یہ پتہ نہیں کیا کر گزریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا آپ نے وہ پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جب بہت بڑا اژدہا بن گیا تو وہ چھوٹے چھوٹے سارے سانپ نکل گیا۔ فرعون اپنے تخت سے نیچے گرا اور وہ ڈر کے بھاگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے رہے، قائم رہے۔ پھر جب ہاتھ لگایا
تو وہ پھر عصا بن گیا۔ خالق کائنات نے محبوب کو بلا کے جنت کے نظارے بھی کرائے، جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا، میدان معاشر بھی دکھایا۔ رب العالمین نے اس لیے بلایا کہ سونیا جب قیامت کا دن ہوگا سب معاشر کے میدان میں آئیں گے، وہ نفسی 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 پکاریں گے، جہنم کے انگاروں کی تھر تھراہٹ سن کے اور میرے میزان عدل کو دیکھ کے اور سوا نیزے پہ سورج دیکھ کے، سونیا تو یہ ساری چیزیں پہلے ہی دیکھ لے تاکہ جب معاشر کا میدان ہو تیرا دل مطمئن ہو اور تو خود بھی مطمئن ہو، کیونکہ تو نے ہی تو ساری امت اپنی کی بخشش کروانی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ ساری مناظر، یہ ساری چیزیں پہلے، اور ایک حکمت علماء یہ بھی، اب حکمت معراج پہ اگر گفتگو کی جائے تو کئی جمعے اس میں گزر جائیں، کئی جمعے، ایک دو خطاب نہیں، پورے مہینے کے جمعے حکمت معراج پر ہی گزر جائیں کہ اس میں حکمتیں کیا تھیں جو علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ معراج دوسرے ایک حکمت علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ محب اور محبوب میں تقسیم نہیں ہوتی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ محب اور محبوب میں ونڈ نہیں ہوتی کہ یہ شے تیری ہے یہ میری ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اسے اپنی ہر شے دی جاتی ہے، پھر اسے اپنی ہر چیز دکھائی بھی جاتی ہے، اسے اپنی ہر چیز کا مشاہدہ بھی کرایا جاتا ہے۔ بھئی یہ میرا گھر ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ بیٹھک ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میری زمینیں ہیں، یہ میری فیکٹری ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، یہ میرا دکان ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا باغ ہے، یہ میری جگہ ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہاں میں رہتا ہوں، یہاں میں بستا ہوں، یہ ساری چیزیں اسے دکھائی جاتی ہیں۔ رب نے چونکہ اپنے محبوب کو محبوب بنایا ہے، رب نے حضور کو اپنا محبوب بنایا ہے، جب محبوب بنایا ہے تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے یار کو ہر شے دکھائی جاتی، کہ محبوبہ تات سرا سے لے کر لا مکان تک ہر شے کا مالک تو میں ہوں، مگر محبوبہ جو بھی پیدا کیا ہے صدقے تیرے پیدا کیا ہے، صدقے تیرے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں تیرا، محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ اور ایک حکمت علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان اور زمین کا آپس میں مناظرہ ہونے لگا، مناظرے سے بات مجادلے تک چلی گئی۔ جب مناظرہ ہونے لگا آسمان کہتا ہے میں بہتر ہوں، زمین کہنے لگی میں بہتر ہوں، آسمان کہتا ہے کہ میں اوپر ہوں، زمین کہنے لگی کہ مجھ میں عاجزی ہے، مجھ میں انکساری ہے، آسمان کہنے لگا کہ نعمتیں مجھ پر برستی ہیں، زمین کہنے لگی کہ میری سخاوت کا عالم دیکھ، جو میرے پاس آتا ہے وہ میں باہر مخلوق خدا کے لیے نکال دیتی ہوں۔ آسمان کہنے لگا کہ تاروں کی ٹمٹماہٹ میرے پاس ہے، زمین کہنے لگی کہ اولیاء کے گڑ گڑانے کی آوازیں میرے پاس ہیں، آسمان کہنے لگا چاند کا نور اور سورج کی روشنی میرے پاس ہے، زمین کہنے لگی کہ دریا، کوثر اور یہ چیزیں اور گھاس اور ہریالی یہ چیزیں میرے پاس ہیں۔ آسمان نے کہا بیت المعمور میرے پاس ہے، زمین نے کہا کہ بیت اللہ میرے پاس ہے۔ آسمان نے کہا کہ میرے پاس وہ بڑائی ہے، میرے پاس اونچائی ہے، مجھ پر سدرہ بھی ہے، مجھ پہ عرش پہ بھی ہے، مجھ پہ عرش بھی ہے۔ جب یہ بات زمین نے سنی تو اس کا سر عاجزی سے جھک گیا، انکساری سے جھک گیا۔ جب سر عاجزی اور انکساری سے جھک گیا اور برسوں تک یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتی رہی کہ مولا اس کی بات کا جواب دوں تو کیا دوں، اس کی بات کا جواب دوں تو کیا دوں، اس کی بات کانٹے کی طرح ہر وقت میرے دل میں کھٹکتی ہے، ہر وقت میرے دل میں کھٹکتی ہے، اس کی بات کا جواب دوں تو کیا دوں۔ پھر وقت گزرا، جب وقت گزرا تیرے میرے لجپال آقا کی جو ہے وہ ولادت ہوئی، جب حضور نے اپنے نورانی قدموں سے اس زمین کو شرف بخشا تو آج زمین بھی فخر سے سر اٹھا کے کہتی ہے، آسمان کو کہا میں نے کہا میں مانتے ہوں کہ تیرے پاس جبرائیل کی جو ہے وہ جناب عبادت بھی ہے، اسرافیل کا زہد بھی ہے، اسرائیل کا جلال بھی ہے اور میکائیل کا تقوی بھی ہے، اور پھر تیرے پاس آسمان بھی ہے، تیرے پاس جنت بھی ہے، تیرے پاس جنت کی حوروں کا حسن بھی ہے، تیرے پاس جنت کی نعمتیں بھی ہے۔ میں نے مانا کہ عرش سے پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک تیرے پاس بیت المعمور بھی ہے، چاند کی چاندنی بھی تیرے پاس ہے، تاروں کا ٹمٹمانا بھی تیرے پاس ہے اور سورج کی شعائیں بھی تیرے پاس ہیں، سب کچھ تیرے پاس ہے۔ اگر اس طرح کا لجپال ماہی تیرے پاس ہے، لجپال محبوب تیرے پاس ہے تو مجھے دکھا لا کے، اگر حضور جیسا کوئی ہے
تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا. فاقتلوہ. اگر حضور جیسا کوئی ہے تیرے پاس تو مجھے لا کے دکھا. جب آسمان نے یہ بات سنی تو آسمان کا سر بھی آج شرم سے جھک گیا کہ اب اس کی بات کا جواب کیا دوں. پھر یہ آسمان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مولا تو نے مجھے شرف بخشا کہ میکائیل بھی مجھ پہ، اسرافیل بھی مجھ پہ، عزرائیل بھی مجھ پہ، جبرائیل بھی مجھ پہ، جنت بھی مجھ پہ، جنت کی حوریں بھی مجھ پہ، سب کچھ ہے، مگر یا اللہ تیرا یار تو میرے پاس نہیں ہے نا. وہ تو زمین لے گئی نا، وہ تو زمین لے گئی. کبھی تو مجھے یہ شرف بخش کہ میں بھی تیرے یار سے مل لوں تاکہ میرا سر بھی عاجزی سے اس کے سامنے جھکا نہ رہے. تو رب العالمین نے فرمایا تو رو نہ، چپ کر جا، وہ وقت آئے گا جب میرا محبوب تجھ پر بھی اپنے قدم رکھ کے تجھے شرف عطا فرمائے گا. آسمان کو بھی شرف ملا تو محبوب کے قدموں کے صدقے سے ملا ہے. سمجھ آ گئی؟ محبوب کے قدموں سے صدقے سے. پھر جب حضور گئے نا معراج کی رات آسمان پہ تو آسمان بھی نعرہ مار کے کہتا ہے اوہ زمینے ہن بول، ہے تو تجھ پہ رہنے والا مگر میرا محبوب میرے پاس آیا کہ نہ آیا. میرا پیار سچا تھا، میری محبت سچی تھی. اور پھر دیکھ یہ محبوب میرے پاس آ گیا اور حضور میرے پاس آ گئے. تو بہت ساری حکمتیں جو ہیں میں جتنی عرض کروں بیان کروں اتنی تھوڑی ہیں. وہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس معراج میں حکمتیں جو تھیں وہ کیا کیا تھیں. اور پھر ایک حکمت یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے نا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے کہا کہ اللہ ایک ہے. اگر کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں، دیکھا نہیں ہے. اس کو دیکھا نہیں، سمجھ آئی؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں ہے مگر ایک ہے. نہیں سمجھ آئی ذرا؟ دیکھا نہیں ہے مگر ایک ہے، دیکھا نہیں ہے مگر وحدہ لا شریک ہے. هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، صمدیت والا ہے، صمدیت والا ہے. وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ حضرت آپ نے دیکھا؟ فرمایا نہیں دیکھا. آدم علیہ السلام کا کوئی امتی اگر پوچھے کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ نے دست قدرت سے آپ کو بنایا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر دیکھا؟ فرمایا نہیں. حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے پہلے نبی، اولاد آدم میں آپ کے پہلے خلیفہ آدم علیہ السلام کہ تو آپ نے دیکھا؟ فرمایا نہیں، دیکھا نہیں ہے. نوح علیہ السلام 950 سال یہ نعرہ لگاتے رہے وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ تفلح. کوئی پوچھے دیکھا؟ فرماتے ہیں نہیں نہیں دیکھا نہیں ہے. ابراہیم خلیل اللہ اللہ نے اپنا دوست بنایا، کیا دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا نہیں ہے. موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے، ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتے. ہاں جی دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں دیکھا نہیں ہے. یحییٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے اپنی روح کہا، اپنی روح کہا. دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں دیکھا نہیں ہے. جب تیرے میرے لجپال کی باری آتی ہے تو حضور بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تفلح، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. کیا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں میں دیکھ کے آیا ہوں وہ ایک ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے. جب آپ نے دیکھا تو ہمیں بھی دیکھنے کا شوق ہے. اب ہم کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا اگر تم نے دیکھنا ہے تو جناب اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا پہلی بات رہی تو ربی فی احسن صورتی، میں نے دیکھا ہے بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا من رہانی فقد رأى الحق، اگر اسے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر مجھے دیکھ لو، پھر مجھے دیکھ لو. اگر اسے دیکھنا ہے تو پھر، اگر اسے دیکھنا ہے تو پھر
مجھے دیکھ لو۔ فرمایا ہاں میں دیکھے۔ یہ بہت ساری حکمتیں ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر حکمت معراج پہ بات کی جائے تو مہینے کے سارے جمعے حکمت معراج پہ بات ہوتی رہے تو یہ وقت تھوڑا ہے، اور اتنی معراج شریف کی حکمتیں جو ہیں وہ علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ چند ایک حکمتیں تھیں جو میں نے اپنی ناقص العقل کے مطابق آپ احباب کے گوش گزار کی ہیں۔ پھر جب 27 کی رات آتی ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے میرا جبرائیل جی حکم یا رب جلیل، کیا حکم ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے آج ایسا کہے کہ یہ جو قیام میں کھڑے ہیں انہیں کہو اپنا قیام چھوڑ دو، یہ جو رکوع میں جھکے ہیں ان کو بھی کہے کہ اپنے رکوع سے اٹھ جائیں، جو فرشتے سجدے میں پڑے ہیں ان کو بھی کہہ دو یہ بھی اپنے سر سجدوں سے اٹھا لیں، یہ جو تشہد میں ہیں اور قومیں اور جلسے میں ہیں ان کو بھی کہہ دے کہ یہ اپنی عبادات کو مؤخر کر دیں، یہ جو تسبیح و تعلیل کر رہے ہیں ان کو بھی کہے کہ یہ اپنی عبادات کو مؤخر کر دیں۔ حضرت میکائیل کو کہہ دو کہ آج کی رات رزق کی تقسیم ذرا روک دو، اسرافیل کو کہہ دو کہ ان کے ہاتھ میں سور ہے وہ بھی رکھ دیں، اسرائیل کو کہہ دو کہ روحوں کے قبض کرنے سے ذرا رک جائے، جبرائیل جاؤ جہنم کے دروازے بند کروا دو، جنت کے دروازے کھلا دو، جنت کی حوروں کو کہے کہ وہ جناب جنت کے محلات کے اوپر بن کے سمر کے سج کے دھج کے آ جائیں، اور پھر جنت سے نورانی قندیلیں لے کے جاؤ اور میرے عرش کے نور سے انہیں روشن کرو۔ 1,80,000 نورانی قندیلیں اللہ کے عرش کے نور سے ان کو روشن کیا گیا، اور پھر 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل کے پاس، 70,000 فرشتے حضرت میکائیل کے ساتھ، 70,000 فرشتے حضرت اسرافیل کے ساتھ، یہ 3 بڑے فرشتے سردار فرشتے تھے، انہیں 70,000 فرشتوں کا لشکر دیا، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف ایک حضور کے پیچھے، فرمایا جاؤ جنت سے براق بھی لے جاؤ اور میرے یار کو لے کے آؤ۔ حضرت جبرائیل نے حکم دے دیا کہ کائنات کے سارے نظام کو ساقط کر دو، جہاں جہاں نظام ہے وہی کا وہی کائنات کا نظام روک دیا جائے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی قیامت آ گئی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں نہیں یار، قیامت نہیں آ رہی، آج رب کا یار آ رہا ہے، آج امت کا غمخوار آ رہا ہے، آج مدنی مٹھن منٹھار آ رہا ہے، ارے لوگوں آج رب کا یار آ رہا ہے، آج کل نبیوں کا سردار آ رہا ہے، ارے کہہ دو آج ختم نبوت کا شاہ سوار آ رہا ہے، ارے آج وہ شاہ ابرار آ رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سارے نظام اسی یار کے لیے تو ہیں، یہ سارے نظام اسی محبوب کے لیے تو ہیں، یہ سارے اہتمام اسی حبیب کے لیے تو ہیں۔ تو حضرت جبرائیل جنت میں جاتے ہیں، اہل جنت کو اللہ کے احکامات دے دیے، وہ سارے تیاریوں میں لگ گئے، براق خوشیاں منانے لگے، جنت کی حوریں خوشیاں منانے لگیں۔ حضرت جبرائیل اب براق کے انتخاب کے لیے جنت میں چکر لگا رہے ہیں، یہ لے جاؤں یہ لے جاؤں یہ لے جاؤں، کبھی اچھل کے کوئی سامنے آتا ہے کہ محبوب کی سواری کا شرف مجھے حاصل ہو جائے، حضور کے قدم مجھ پر لگیں، میرے آقا مجھ پہ سوار ہو جائیں، کبھی کوئی ادھر سے اچھل کے آتا ہے، کبھی کوئی ادھر سے اچھل کے آتا ہے۔ جبرائیل دیکھتے جاتے ہیں، پرکھتے جاتے ہیں کہ کس کو حضور کی سواری کے لیے انتخاب کس کا کیا جائے۔ چلتے چلتے ایک کونے میں دیکھا تو وہ اپنا منہ کونے میں چھپا کے زاروں قطار رو رہا تھا۔ عشق جنہ دی ہڈی رچیا او قد روندے تھوڑا، اوے اٹھ دے روندے باندھے روندے تے روندے ٹردیاں راہاں تے درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدا ہووے بو آوے رومالوں۔ تو پھر فرمائے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑاں، جی کردہ تینو کول بٹھا کے اج درد قرانے چھیڑاں تے لد گئے دلدار دلاں دے، او پا گئے وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگوں ٹنگ گئے وچ ککراں۔ او تو کیوں روتا ہے؟ آج تو سارے ہنس رہے ہیں، سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جبرائیل ایک سے ایک بڑھ کر سونا بھی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر جوان بھی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر خوب رو بھی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت بھی ہے۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں محبوب کی سواری مجھے نصیب ہو کہ نہ ہو، میرے آقا محبوب کی سواری بننا میرے مقدر میں ہو کہ نہ ہو، میرے آقا پتہ نہیں کسے پسند فرمائے، تو پتہ نہیں کسے لے جائے، کیونکہ تو حضور کا خادم خاص ہے، تو حضور کا غلام خاص ہے، تو آسمانوں پہ میرے نبی کا وزیر ہے، تو پتہ نہیں تو کسے لے جائے، میرے نصیب میں یہ سعادت آئے بھی کہ نہ آئے۔ میرے جناب حضرت سلطان العارفین نے فرمایا نہ میں سونی تے نہ گڑ پلے، نہ میں سونی تے نہ گڑ، فرمایا نہ ایڈی سونی ہاں تے نہ اتنا مال ہے میرے پاس، نہ میں سونی تے نہ گڑ پلے تے میں کی کر اس نو بھاواں ہو، او ویڑے ساڈے وڑدا نہ ہی پئی لکھ وسیلے پاواں ہو۔
ویڑے ساڑے وڑدا نہ ہی بھئی لکھ وسیلے پاواں ہو، میرے اتنے مقدر چنگے کہاں کہ میں حضور کی سواری بنوں اور حضور مجھ پہ سوار ہو جائیں، حضور مجھ پہ قدم رکھیں۔ تو جبریل نے جب اس کے ذوق کو دیکھا، اس کے شوق کو دیکھا، فرمایا یہاں شکلوں کے سودے نہیں، یہاں تو دلوں کے سودے ہوتے ہیں۔ میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ، عشق کے بازار میں پسند آ گیا ہوں شاید ایک دم نگاہ یار میں۔ کہا یہاں تو دلوں کے سودے ہوتے ہیں، یہاں شکلیں نہیں دیکھی جاتی، یہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں۔ تو اتنا بے قرار ہے اپنے یار سے ملنے کے لیے، اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے، حضور کی خدمت خاص کے لیے۔ وہ کہنے لگا ہاں جبریلہ میرا یہی حال ہے، میں کیا بتاؤں تجھے؟ کہا پھر رو نہ چپ کر جا، میرا محبوب تو روتوں کو چپ کرانے آیا ہے، جن کا کوئی نہیں محبوب تو ان کا بھی آسرا بن کے آیا ہے، آ میں تجھے ہی لے کے جاتا ہوں۔ پھر اس براق کو لیا، حضرت جبریل آ گئے۔ جب آ گئے نا تو اللہ کے محبوب حضرت ام ہانی کے گھر جو حرم شریف کی حدود میں تھا وہاں آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت جبریل آئے تو دیکھا یا اللہ تیرا محبوب تو آرام کر رہا ہے، تو میں اب جگاؤں کیسے؟ خالق کائنات یا اللہ میں اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیرے حبیب کو آواز دے لوں۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ بے ادبی ہے، محبوب کو آواز نہ دینا۔ یا اللہ پھر میں ہاتھ لگا کے ہلا لوں۔ فرمایا یہ بھی نہیں کرنا۔ تو مولا پھر میں جگاؤں کیسے؟ یہی طریقے ہوتے ہیں جگانے کے کہ جناب یا آواز دی جاتی ہے یا ہاتھ لگا کے ہلایا جاتا ہے کہ آپ اٹھیں جی، نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا۔ یا اللہ پھر کروں تو کروں کیا؟ فرمایا یا جبرائیل قبل قدمہ ہے، ایسا موقع کب تجھے ملے گا؟ جلدی کر میرے محبوب کے قدم چوم لے، جلدی کر میرے یار کے قدم چوم لے۔ تو حضرت جبریل کتنے بڑے فرشتے ہیں، سارے نوری فرشتوں کے سردار ہیں، ایک پر پھیلائیں تو مشرق میں، ایک پر پھیلائیں تو مغرب میں، مگر جب دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں تو کتنے چھوٹے ہو کے آتے ہیں کہ آج جبریل کا سر، جبریل کا ماتھا، جبریل کی آنکھیں، جبریل کا ناک، جبریل کا منہ میرے نبی کے قدموں کے برابر ہے۔ اور پھر حضرت جبریل نے اپنے لبوں کو آگے کیا۔ حضرت جبریل کے لب کافور کے ہیں، میرے نبی کے پاؤں مبارک نور کے ہیں۔ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، نور میں حرارت ہوتی ہے، جب ٹھنڈک حرارت سے لگتی ہے تو عجیب کیفیت لگتی ہے، عجیب کیفیت۔ ایک بار جبریل نے پوچھا تھا یا اللہ تو نے سارے فرشتوں کو نور کا بنایا، مجھے بھی سارے کا سارا نور کا بنایا، مگر میرے ہونٹ تو نے کافور کے بنائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا وقت آنے پہ بتا دوں گا۔ جبریل یاد ہے تو نے پوچھا تھا کہ میرے ہونٹ کافور کے کیوں بنائے؟ جی یا اللہ پوچھا تھا۔ فرمایا آج تجھے پتہ چل جائے گا، جلدی کر میرے یار کے قدموں کو بوسہ دے لے، میرے محبوب کے قدم چوم لے۔ اب حضرت جبریل نیچے بیٹھے، جب نیچے بیٹھے تو آپ نے اپنا مبارک منہ آگے کیا، جب آگے کیا تو اپنے ہونٹ میرے نبی کے تلووں پہ رکھ دیے۔ حضرت جبریل حضور کے قدم چوم بھی رہے ہیں، جھوم بھی رہے ہیں، اور رج رج کے چوم رہے ہیں، اور جی بھر کے چوم رہے ہیں، اور جھوم بھی رہے ہیں۔ تیرے میرے لجپال آقا نے ما زاغ البصر کے سرمے والی آنکھ کو کھولا اور کھول کے فرمایا جبریل حکم سونیا۔ فرمایا کیا کر رہا ہے؟ جبریل کہتا ہے میں آقا آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کے قدم چوم رہا ہوں۔ فرمایا تو نے پہلے تو کبھی نہیں چومے تھے، آج کیا وجہ ہے؟ عرض کی آقا میری حیثیت کیا ہے؟ یہ تو وہ چموانے والا مجھ سے آپ چموا رہا ہے، یہ تو وہ مجھ سے آپ چموا رہا ہے، اس نے حکم دیا ہے، اس نے اجازت دی ہے، اذن دیا ہے تو میں نے چومے ہیں، ورنہ میں تو آپ کے دروازے کا چوکیدار ہوں، میں تو آپ کے دروازے کا بھیکاری ہوں، میں تو آپ کے در کا دربان ہوں۔ آقا قدموں تک میری رسائی تب ہوئی کہ جب مالک نے مجھے اجازت دی تو اللہ پاک کے اذن سے میں نے قدم چومے۔ فرمایا چل تو نے چوم تو لیے ہیں، اب بتا نا تو نے انہیں کیسا پایا ہے؟ تو نے قدم تو چومے تو بتا کیسا پایا ہے؟ عرض کی سونیا آپ تو جانتے ہیں کہ میں بڑا پرانا فرشتہ ہوں، میں نے آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دیکھا ہے۔ میں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کے لشکارے بھی دیکھے ہیں، میں نے داؤد علیہ السلام کی آواز کے نقارے بھی دیکھے ہیں، میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا جاہ و جلال بھی دیکھا ہے، میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی دیکھی ہے، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ بھی دیکھا ہے، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا زہد اور تقوی بھی دیکھا ہے۔ آقا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو میں نے دیکھا ہے، سدرہ کی بلندیوں پہ میرا رہنا ہے، میں نے جنت کی حوروں کو بھی دیکھا ہے، میں نے جنت کے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے جنت کی بہاروں اور نظاروں کو بھی دیکھا ہے، میں نے جنت کی نہروں کو بھی دیکھا ہے، جنت کی فضاؤں کو بھی دیکھا ہے، جنت کی فضاؤں میں چرنے والے
والے چرند پرند کو بھی دیکھا ہے۔ آقا اللہ کی عزت کی قسم ہے، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا۔ زندہ باد، تو زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو توجہ حضرات، تو پھر تو کیسے آیا ہے؟ سونیا 1,24,000 نبی مسجد اقصی میں قطار بنا کے کھڑے ہیں اس محبوب کے استقبال کے لیے، اس محبوب کے دیدار کے لیے۔ آسمان بھی اپنی نظریں جھکا کے دیکھ رہا ہے کہ کب اللہ کا محبوب تشریف لائے گا۔ جنت کی حوریں بھی منتظر جنت کے محلات پہ کھڑی ہیں، آپ کی راہیں تک رہی ہیں، اور خود لا مقام والا کہتا ہے کہ جبریل جا میرا یار لے کے آ، جا میرا محبوب لے کے آ، جا جبرائیل میرا محبوب لے کے آ۔ میں تمہیں کیا، وہی بات ہے، سی میں راج ایک راز محبتاں دا، یہ تو محبتوں کا راز تھا، سی میں راج ایک راز محبتاں دا، اور نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے مطلوب گیا، جبرائیل سی سد لے جان والا۔ بازے کہندے نے بنا دروازیاں تو کیویں گیا سی عرشاں تے جان والا، پر ایتھے عقل نو کی ہے دخل ابر، جانے جان والا یا لے جان والا، جانے جان، یہ عقل سے تو بات ہی اوپر ہے، ایتھے عقل نو کی ہے دخل ابر، جانے جان والا یا، ہاں جی کہہ دو ذرا، جانے جان والا یا، کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے، ہاں جی ایک یار تو زمین پر رہ، کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ اور شیخ سعدی نے حد کر دیا، فرماتے ہیں کہ سوارے جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از کسر نیلی رواق، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا۔ آپ فرماتے ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ میرے نبی تو اللہ کے عرش پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں، یہاں بھی تکیہ لگا کے، مسجد میں کو پاؤں لمبے کر کے بیٹھے نا تو مولوی صاحب روک دیتے ہیں، نہیں بھائی نہیں، یہ خانہ خدا ہے، یہ خانہ خدا، آداب کے خلاف ایسا نہ کرو، بغیر اعتکاف کی نیت کے پانی بھی نہ پیو، بغیر اعتکاف کی نیت کے روٹی بھی نہ کھاؤ، بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں بیٹھ کے سو بھی نہیں سکتے تم، کیوں جی؟ خانہ خدا ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں، یہ عبادت کی جگہ ہے، کھانے پینے کی جگہ نہیں، یہ عبادت کی جگہ ہے، اپنی اکڑ غرور تکبر دکھانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ تو مسجد ہے، یہ مسجد ہے، مجھے بتانا مسجد کا مقام بڑا ہے یا عرش کا مقام بڑا ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں یار کی شان یہ ہے کہ عرش پہ بھی جائیں تو تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں۔ ایک طرف موسیٰ کلیم اللہ جاتے ہیں تو رب کہتا ہے فخلا نالیک، جوتے اتار دیں، نہیں سمجھ آئی؟ جوتے اتار دیں، بے واد المقدس، یہ وادی یہ مقدس ہے، یہ مقدس جگہ ہے، یہاں آپ تشریف لائے ہیں، جلدی کریں اپنے جوتے اتاریں، جوتے اتار کے اوپر آئیں، طور پہاڑ کے اوپر کلیم اللہ طور پہاڑ پہ جاتے ہیں، رب کی طرف سے حکم آتا ہے کہ جوتے اتار کے آئیں، یہ پاک وادی ہے، یہ مقدس وادی ہے، تیرا میرا لجپال رب کے عرش پہ جاتا ہے۔ اور جب یہ بات خیال آیا نا کہ رب نے موسیٰ کلیم اللہ کو کہا تھا آپ جوڑے اتار دیں، جوتے اتار دیں، حضور نے چاہا اپنے نلین اتاریں، تو لا مقام والا کہتا ہے نہیں محبوبہ جوڑوں سمیت آ جا، ہائے ہائے سونیا جوڑوں سمیت آ جا، دنیا کو دکھا دوں گا میرے نبی کے نلین سے جو خاک لگی ہے آج وہ سب سے اوپر ہے، اور پوری کائنات میرے نبی کے قدموں کی خاک سے نیچے ہے، پوری کائنات میرے محبوب کے قدموں کی خاک سے آج کیوں جی جن عرش مجیدش بود متقا۔ یہ ذوق شیخ سعدی کا ہے، ایسے حضور کا دیدار تو نہیں ہو گیا، یہ عشق تھا جو اس مقام پہ لے گیا، یہ محبت تھی جو اس مقام پہ لے گئی۔ فرمایا وہ رب کے عرش پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں۔ کہا سونیا انبیاء بھی انتظار میں، اور رب بھی کہتا ہے میرے یار کو لے کے آ، جبرائیل تو جا میرے نبی نو لے آ، کیوں جی؟ میرے نبی نو جبرائیل تو جا کے یار نو لے آ، عرش سجدہ ہی نہیں، آج عرش سجائیں گے تو اپنے یار کے حسن کے جلووں سے سجائیں گے۔
آج ہم مسند لگائیں گے تو اپنے پیارے محبوب کے لیے لگائیں گے، آج عرش عظیم پہ تکیے رکھیں گے، نور کی قندیلیں لگائیں گے تو وہ بھی یار کے حسن کی وجہ سے لگائیں گے۔ جبرائیل تو جا کے نبی نو ہاں جی عرش سجدہ ہی نہیں۔ یہ عجیب انداز تھا، بڑا سادہ تھا مگر دل کو موہ لینے والا تھا۔ ہر عاشق کا اپنا اپنا تخیل ہوتا ہے، اپنا اپنا خیال ہوتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے محبوب اٹھے، آقا نے وضو فرمایا تو حضور کے وضو کے لیے حوض کوثر کے 2 لوٹے پانی کے لائے گئے اور جنت سے تشت لائے گئے جن پہ بڑے بڑے ہیرے اور جواہرات اور موتی لگے ہوئے تھے۔ تو میرے پیارے نبی نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد میں مختصر عرض کر رہا ہوں، پھر آگے حضور کے سامنے براق کیا گیا۔ جب براق آگے آیا نا تو رب نے فرمایا یہاں فرشتے ہیں۔ کیوں جی؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام حضور کے براق کی جو کاٹھی تھی حاشیہ برداری کی، جناب سعادت حضرت میکائیل کو ملی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام حضور کی براق کی جو جناب زین تھی وہ حضرت میکائیل کے کندھے پہ ہے۔ جب حضور کو آتا ہوا دیکھا نا، اب براق پہ پہلے بھی زین رکھی جا سکتی تھی مگر پہلے کیوں نہیں رکھی؟ نہیں سمجھ آئی۔ اور یار محبوب کو دکھانا تھا نا سونیا، میں ہوں تو میکائیل، فرشتوں میں سب سے بزرگ ہوں مگر تیرا خادم بن کے آیا ہوں سونیا، تیرا نوکر بن کے آیا ہوں۔ حضور تشریف لائے تو حضور میرے آقا فرماتے جب میں نے حضرت میکائیل کو دیکھا کہ میرے براق کی زین ان کے کندھے پہ ہے تو میں نے ان کی بزرگی کی وجہ سے کہا کہ نہیں یہ آپ کے لیے نہیں، آپ مہربانی کریں رکھ دیں۔ حضرت میکائیل کہتے ہیں سونیا اس بات سے روک رہے ہو، میں نے تو کئی برسوں کی عبادت کے بدلے یہ لمحے لیے تھے۔ حضرت میکائیل کہتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے میں نے کئی ہزار سال اس کی عبادت اور خدمت میں گزاری، میں نے اس کی عبادت اور ریاضت میں گزاری، کئی ہزار سال میرے گزر گئے۔ کئی ہزار سال گزر جانے کے بعد میرے رب نے کہا بول میکائیل تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو میں نے ایک التجا کی، یا اللہ جس کا نام عرش کے ستونوں پہ تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے، ایک لمحے کے لیے وہ موقع مجھے بھی دینا تیرے اس یار کی خدمت کر سکوں، تیرے اس محبوب کی خدمت کر سکوں۔ میں نے تو اپنی کئی برسوں کی عبادت کے بدلے اس سعادت کو لیا ہے۔ تو پھر میرے رب نے اسی دن میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میرا یار وہ وقت ہوگا جب آئے گا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک محبوب کی حاشیہ برداری کی ڈیوٹی آپ کے ذمہ ہوگی۔ ہم ایسے تو نہیں کہتے کہ کائنات میرے نبی کی وجہ سے بنائی گئی ہے، کیوں جی؟ کائنات حضور کی وجہ سے بنائی گئی ہے، حضور کی وجہ سے سجائی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل آگے آئے، انہوں نے رکاب تھامی، رکاب پکڑی، لگام پکڑی، حضور کی سواری کی۔ خلق کائنات نے فرمایا میرے محبوب کے حسن سے ایک پردہ اٹھا دو۔ کل کتنے پردے حضور کے حسن پہ؟ اب آپ اندازہ کریں 70,000 فرشتے دائیں طرف کھڑے ہیں، 70,000 بائیں طرف کھڑے ہیں، 70,000 حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، سارے فرشتے نور کے ہیں۔ 1,80,000 نور کی قندیلیں جو اللہ کے عرش کے نور سے روشن کی گئی ہیں، اللہ کے عرش کے نور سے، جن ایک ایک قندیل کی روشنی سورج کی روشنی سے جو ہے وہ جناب بالا تر ہے، بڑھ کر ہے۔ ایک قندیل کی روشنی سورج کے، ایک قندیل کا نور سورج کے نور سے بھی زیادہ ہے، اور 1,80,000 نور کی قندیلیں جو اللہ کے عرش کے نور سے روشن کی گئی ہیں۔ جب یار کے حسن سے ایک پردہ اٹھا، ادھر پردے کا اٹھنا تھا، تو وہ 1,80,000 جو قندیلیں تھی ان کی روشنی میرے نبی کے چہرے کی نورانیت کے سامنے مانند پڑ گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن عطا فرمایا ہے، اتنا حسن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم کیا تھا؟ جب آخری سال آیا نا، پورا مصر آپ کا غلام ہو گیا، مصر کے بچے عورتیں سب آپ کے غلام ہو گئے، تو اب گوداموں سے راشن بھی ختم ہو گیا۔ 7 سالی کا آخری سال جو تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اب کیا کریں، انہیں کیا کھلائیں؟ خالق کائنات نے فرمایا اب ایک طریقہ ہے، مصر کے چوک میں تخت لگا کے بیٹھ جاؤ، اعلان کر دو جتنے بھوکے ہیں سارے مصر کے چوک میں آ جاؤ۔ ہر طرف منادی ہو گئی، اعلان ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے مبارک چہرے سے نقاب ہٹا کے بیٹھ جاتے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو تکتا اسے کھانا بھی بھول جاتا، پینا بھی بھول جاتا۔ یہ عالم تھا یوسف علیہ السلام کی امت کا، اور حضور کی امت کا عالم کیا ہے؟ حضور کی امت کا عالم کیا ہے؟ احد کے میدان میں میرے نبی کے غلام یوں حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے پہرا دینے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا، حضور کے غلام کا ہاتھ شل ہو گیا، پورے بدن پہ تیر ہی تیر، ایسے جیسے سے کے کنڈے ہوتے ہیں،
ایسے پورے بدن کے تیر ہیں، بے ہوش ہو کر زمین پر گرے۔ حضرت صدیق اکبر آئے، چہرے پہ پانی چھڑکا، پانی پلایا، آپ کو ہوش دلوایا۔ پھر پہلا سوال یہ تھا، بتاؤ ابو بکر میرے حضور کا حال کیا ہے؟ کہا حضور ٹھیک ہیں۔ فرمایا حضور ٹھیک ہیں، کل مصیبت جلل، فرمایا پھر کوئی مصیبت ہمارے لیے مصیبت ہی نہیں۔ کہا اتنے زخم آپ کے بدن پہ لگے ہیں، فرمایا ان زخموں کی کیا حیثیت ہے میرے نبی کے سامنے، جب حضور ٹھیک ہیں تو سب کچھ ٹھیک۔ سمجھ آ گئی؟ حسن یوسف پہ کٹی، میرے اعلیٰ حضرت کہتے حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں ہوں گشت زنا، سر کٹاتے تھے تیرے نام پہ مردان عرب۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور میرے محبوب کے حسن کو عرب کے مردوں نے دیکھا تو اپنی گردنیں کٹا دی۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایک پردہ جو کیا اٹھا، 1,80,000 جو نور کی قندیلیں اللہ کے عرش کے نور سے روشن کی گئی تھی، ان کی روشنی میرے نبی کے نور کے حسن کے سامنے بالکل مانند پڑ گئی۔ ایسا اللہ نے محبوب کو حسن عطا فرمایا۔ پھر حضور کی سوال، جب حضور نے توقف فرمایا، تو جبرائیل کہنے لگے سونیا یہ توقف کا موقع تو نہیں ہے، یہ تو وصل کی گھڑیاں آ رہی ہیں، جن لمحوں کے لیے موسیٰ کلیم اللہ تڑپتے گئے آپ توقف فرما رہے ہیں۔ یہی تو وہ لمحات ہیں کہ جن کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کوئی طور پہ جاتے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب کلام سنا تو دل میں خیال آیا، جب کلام ایسا ہے تو کلام والا پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ تو پھر آپ نے تقاضا کیا رب ارنی، یا اللہ حجاب ہٹا، نقاب اٹھا، اپنا جلوہ تو دکھا، تیرا کلام ایسا ہے تو آپ کیسا ہوگا، مجھے دکھا تو صحیح نظر آ۔ تو جواب کیا آتا ہے، لن ترانی، لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز ترا تو نہیں مجھے، ترا دیکھ سکتا نہیں، ترا دیکھ سکتا تو نہیں مجھے، لن ترانی، ہرگز نہیں تو مجھے دیکھ سکتا۔ جب یہ جواب سنا تو وہ بھی تو کلیم اللہ تھے، کہنے لگے یا اللہ یہ جو تیرا تو ہے نا، یہ تو بتاتا ہے کہ اور کوئی دیکھنے والا بھی ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کیا فرمایا مجھے تو نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ کوئی ہوگا، فرمایا ہاں ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ فرمایا وہ نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ پروردگار پھر وہ مصطفیٰ تیرا کون ہے؟ فرمایا وہ میرا حبیب ہے۔ یا اللہ میں کون ہوں؟ فرمایا تو میرا کلیم ہے۔ پروردگار بتا پھر ما هو الفرق بین الحبیب والکلیم، حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر سن ذرا، کلیم وہ ہوتا ہے جو خود چل کے آئے، جب گھر سے باہر قدم رکھے تو بوڑھی ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے۔ پروردگار میرا بیٹا کلیم آ رہا ہے، اس کے تلفظ کو نہ دیکھنا، زبان کی لکنت کو نہ دیکھنا، میرے بیٹے سے کلام کرنا۔ 40 دن میری بارگاہ میں آ کے اعتکاف کرے، روزہ رکھے، پھر میری بارگاہ میں گڑ گڑائے، آنسو بہائے، رو رو کے میری منتیں کرے، آہوزاریاں کرے، کہے یا اللہ تیرا کلیم آیا ہوں، مجھ سے کلام کر لے، میں بڑا بے نیاز، میری مرضی آئے کلام کروں، نہ مرضی آئے تو نہ کروں۔ پروردگار حبیب کون ہوتا ہے؟ فرمایا حبیب وہ ہوتا ہے کہ 27 رجب کی رات ہوگی، ام ہانی کا گھر ہوگا، حبیب آرام کر رہا ہوگا، میں کائنات کے نظام کو رکوا دوں گا، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کی حوریں جنت کے محلات پہ چڑھ کے میرے محبوب کی آمد کے نغمے گائیں گی، 1,80,000 نور کی قندیلیں روشن کر کے اس محبوب کے استقبال کے لیے بھیجی جائیں گی، کائنات کے نظام کو ساقط کر دیا جائے گا، قبروں سے عذاب اٹھ جائیں گے، سارے فرشتے اپنی عبادات کو موقوف کر دیں گے، سجدوں والے سجدوں سے سر اٹھا لیں گے، رکوع والے قیام والے سارے اپنی عبادات کو، اپنے معمولات کو موقوف کر دیں گے، روک دیں گے، پوری کائنات کے نظام کو ساقط کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا۔ 1,24,000 کم و بیش نبی مسجد اقصیٰ میں انتظار کے لیے میرے حبیب کی راہیں تک رہے ہوں گے، نوری فرشتوں کا سردار جبریل جائے گا اور میرے حبیب کے طلبوں کو بوسہ دے کے کہے گا سونیا 1,24,000 کم و بیش انبیاء تیرے انتظار میں مسجد اقصیٰ کے اندر کھڑے ہیں، حبیب کی مرضی آئے تو جائے، نہ مرضی آئے تو نہ جائے۔ فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو خود چل کے آئے، حبیب وہ ہوتا ہے جسے خود بلایا جائے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو آپ آئے، حبیب وہ ہوتا ہے جو بلایا جائے۔ اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ آپ وقت پہ آیا کریں تاکہ شروع سے بات جو ہے وہ آخر تک